سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 111 111 اور سورۃ البقرہ قرآن مجید کی دوسری صورت ہے۔ فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، انہوں نے کیا کہا کہ ہرگز جنت میں کوئی اور نہیں داخل ہوگا، صرف یہودی داخل ہوں گے یا نصرانی داخل ہوں گے۔ اب دیکھیے جنت پہ قبضہ کر لیا۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان عاجزی میں رہے، عجز و انکساری میں رہے، تذلل میں رہے، ابدیت میں رہے، اللہ کا بندہ بن کے رہے۔ مجھے کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، میں اپنے آپ کو دیکھنے کے بجائے دوسروں کے لیے جنت کے دروازوں کو بند کر دوں اور جنت کا ٹھیکیدار بن جاؤں۔ وہ جسے میں نے کہا کہ خدائی فوجدار بن جاؤں کہ نہیں اس نے جانا ہے اس نے نہیں جانا۔ بھائی مجھے تو اپنا پتہ نہیں ہے کہ میں نے جانا یا نہیں جانا۔ جب مجھے اپنا پتہ نہیں ہے تو مجھے یہ کیا حق پہنچتا ہے کہ میں دوسروں کے لیے جنت کے دروازوں کو بند کروں اور کسی کے لیے میں جہنم کے دروازوں کو کھول دوں۔ اس مینٹیلٹی کو آپ چیک کیجئے، اس ذہنیت کو آپ دیکھیے کہ یہ ذہنیت کیا ہے۔ دین اس لیے نہیں اترتا کہ آپ دوسروں پر فتویٰ لگائیں، دین اس لیے اترتا ہے کہ آپ دین کے خود سچے پیروکار بنیں، دین پر عمل کرنے والے بنیں، خدا کے سچے عبد بنیں، عابد بنیں۔ دین تو یہ آپ سے تقاضا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلم اور مومن کہا گیا، وہ اسی معنی اور مفہوم میں کہا گیا کہ خدا سے لو لگاؤ، خدا سے یاری لگاؤ، خدا کے محبوب بندے بنو، اس کی اطاعت کرو، رسول کی اتباع اور اطاعت کرو، اللہ کے احکامات کو مانو، اپنی فکر کرو کہ یہ مختصر سی زندگی جو ایک آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں دی ہے، اللہ نے تمہیں اس لیے دی کہ وہ تمہیں آزماتا ہے، تو تم اپنی فکر کرو۔ اس 60-70 سالہ زندگی میں تم یہ فتوے دینے لگ گئے، تم نے یہ عقیدے گھڑ لیے کہ یہ فلاں جنت میں جائے گا فلاں نہیں جائے گا۔ اپنی فکر کرو۔ اللہ پاک نے اس بات کو یہاں بیان کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا سوائے یہود اور نصارہ کے، تلک امانیہم، قرآن نے کہا ان کی جھوٹی خواہشیں ہیں یہ۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو لاؤ کوئی اپنے پاس سے دلیل کوئی لاؤ اگر تم سچے ہو تو، اس پر کوئی ثبوت لاؤ۔ کوئی اللہ نے تمہیں ٹھیکہ دے رکھا ہے جنت کا کہ تم نے جنت میں لوگوں کو بھیجنا ہے؟ نہیں۔ اپنا احتساب کرو، اپنا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو دیکھو، راتوں کو اٹھو، گڑ گڑاؤ، خدا سے معافی مانگو، اپنی زندگی کا جائزہ لو، کہاں تم غلط ہو، کہاں درست ہو، تم نے کہاں زیادتی کی، کہاں ظلم کیا تم اپنی اس مختصر سی زندگی میں اچھے اعمال کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ اور خاتمہ بالایمان کے ساتھ چلے جاؤ تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں نجات پا جاؤں، اس بات کی فکر نہیں ہے۔ ہمیں یہ فکر ہے کہ فلاں فرقہ، فلاں مذہب، فلاں شخص، فلاں انسان، اس نے جانا ہے جہنم میں، یہ جنت میں جائے گا، یہ فلاں یہ ہے، پتہ نہیں یہ باتیں ہم نے کہاں سے ہمارے اندر پیدا ہو گئی۔ یہی صورتحال قرآن مجید بیان کر رہا ہے قوم یہود کی، قوم نصارہ کی۔ ہماری اکثر بحثیں بدقسمتی کے ساتھ اہل علم کی، علماء کی، آپ دیکھ لیجئے اس سے باہر نہیں ہیں۔ عوام کے سوالات، اب عوام بھی وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دولے شاہ کے چوہے، اب عوام کی بھی وہی حالت ہوگی۔ عوام بھی ان چند مسائل سے باہر نہیں نکلتی۔ یہی مسائل ہیں جو عوام ان میں گھری رہتی ہے، اور ہمارے مذہبی طبقے نے بھی انہی مسائل میں لوگوں کو گھیرا ہوا ہے۔ ان تمام گمراہیوں کے باوجود قرآن ہمیں کیا تلقین کرتا ہے؟ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ اہل کتاب کو دعوت دو۔ قرآن کا اسلوب دیکھیے، قرآن پاک میں اہل کتاب ان کو کہا گیا، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو۔ کہیں پر ان کو ایسے الفاظ سے نہیں بلایا گیا کہ جس سے یہ اپنی ایک ذلت محسوس کریں، بے عزتی محسوس کریں، جیسے آج ہم مختلف مذاہب کے لوگوں کو پکارتے اور بولتے رہتے ہیں، وہ ہمیں بلاتے ہیں۔ تو یہ انداز کبھی بھی دعوت کا، داعی کا انداز نہیں ہوتا، جب تک آپ دوسرے کے دل میں اس کی جسے سیلف پریسٹیج جس کو ہم کہتے ہیں، سیلف اسٹیم جس کو ہم کہتے ہیں، جب ہم اس کا خیال نہیں کریں گے دوسرا کبھی ہماری بات کو نہیں سنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی اسلوب اختیار کیا۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یہ سورۃ آل عمران ہے اور آیت نمبر ہے 64۔ فرمایا اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، ایک کلمے کی طرف آؤ۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ وہ کیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی ہم عبادت کریں گے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ،
اور ایک دوسرے کو ہم اللہ کو چھوڑ کر رب بھی نہیں مانیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر یہ پھر جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا تو تم کہو کہ گواہ ہو جاؤ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ ہم تو اللہ کے فرمانبردار ہیں، ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک بات کیا ہے جو مشترکہ ہے قوم یہود میں، نصارہ میں، مسلمانوں میں، وہ ہے اللہ کی توحید۔ قوم یہود و نصارہ تو پہلے نقطے سے ہی پھر گئی نا، کہ پہلے نقطے پر تو آؤ نا، پھر اس کے بعد تمہیں یہ بات سمجھائی جائے گی کہ اللہ نے جس طرح موسیٰ کو بھیجا، جس طرح حضرت مسیح کو بھیجا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہ سلسلہ نبوت ہے۔ اب یہ انداز ہے کلام کا، گفتگو کا، تخاطب کا۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اب یہ حوالہ جو میں دے رہا ہوں یہ سورۃ العنکبوت ہے، قرآن پاک کی 46 سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 29۔ فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ، اہل کتاب سے اگر تم بحث بھی کرو نا، مجادلہ کرو، تو اس طریقے سے کرو جو سب سے اچھا انداز ہے، بہترین انداز میں ان سے بات کرو۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر ان سے نہیں جو ان میں سے ظالم ہیں۔ اب یہاں پر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، جو مشرک ہیں، ان کے ساتھ تم نے سختی سے بات کرنی۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو ظالم ہے نا، ان کے منہ ہی نہ لگو، یعنی وہ اپنی ضد میں، تعصب میں وہ اڑے ہوئے لوگ ہیں، ان سے تمہیں کوئی بات کرنے کا فائدہ نہیں ہونا، ان کو چھوڑ دو۔ صرف ان اہل کتاب سے بات کرو کہ جو تم سے اچھے طریقے سے بات کرنے والے، سمجھنے والے ہیں بات کو۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، کہہ دو ہم ایمان لائے اس پہ جو ہماری طرف نازل ہوا اور جو تمہاری طرف نازل ہوا، یعنی ہم تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی خدا کے فرما بردار ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ النحل قرآن پاک کی 16ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر ہے 125، اس میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، فرمایا اپنے رب کے راستے کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا، حکمت کے ساتھ بلا، اچھی نصیحت کے ساتھ بلا، اور اگر کسی سے بات کرنے کی، مجادلے کی، مباحثے کی نوبت بھی آئے تو بہتر طریقے سے، بہترین انداز میں پھر مجادلہ اور مباحثہ کیجیے۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ حکمت سے بات کیجیے۔ حکمت بہت ضروری ہے، یعنی عقل کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ۔ حکمت کا ایک معنی یہ لیا جاتا ہے نا کہ علم و عقل سے آپ حق بات تک پہنچتے ہیں، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ ایک حکمت کا مطلب ہوتا ہے دانائی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ۔ دوسرا فرمایا کہ موعظت حسنہ، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں حکمت کے ساتھ آپ ان کو بلاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو نصیحت کرتے ہیں، کچھ طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا گفتگو اور کلام کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کلام بھی کرنا پڑے تو ان کے ساتھ ذرا احسن طریقے سے بات کیا کرو۔ احسن طریقے سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جن کے دلوں میں تمہارے لیے اگر عداوت ہوگی نا، اچھے طریقے سے کلام کرو گے تو وہ عداوت ان کے دلوں سے نکل جائے گی، وہ تمہارے ایسے دوست ہو جائیں گے کہ جیسے پہلے کبھی ان کے ساتھ تمہاری دشمنی بھی نہیں تھی۔ یہ دین پیش کرنے کا انداز ہے۔ دین کو جب بھی پیش کرنا ہے، ایک مسلمان کو اپنے معاشرتی، تہذیبی، اپنے ثقافتی، اپنے سیاسی حالات سے بلند ہو کر اللہ کے دین کو پیش کرنا ہے۔ جب ہم اس دائرے میں بند ہو جائیں گے نا، پھر ہمارے ہاں ایسے ایسے مسائل جنم لیتے ہیں، وہ اسی وجہ سے جنم لیتے ہیں کہ ہم پھر رد عمل میں آ کر وہ فتویٰ دیتے ہیں، وہ رائے ہم اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے کیسے ہمارے ہاں فتوے صرف اس بنیاد پر دیے گئے کہ چونکہ وہ حالات ایسے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے مخالف تھے، ایک دوسرے کے خلاف تھے۔ انہوں نے ہمارے خلاف محاذ کھڑا کیا ہوا تھا اور ہم نے ان کے خلاف محاذ کھڑا کیا ہوا تھا۔ ان حالات میں پھر جو فتوے ہوئے، انہی فتووں کی روشنی میں پھر قرآن کی آیات کی تشریح اور تفسیر کر دی گئی، اور جو آج تک ہمارے ہاں چل رہی ہے۔